الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج کل ایک بحث یہ چل پڑی ہے کہ کیا اسلام میں کوئی جماعت بنائی جا سکتی ہے، امت کے اندر جماعت بنائی جا سکتی ہے یا نہیں بنائی جا سکتی، خاص طور پر دین کے نام پر، قرآن کے نام پر، اور لوگوں کو اکٹھا کر کے کوئی خاص برانڈ دے کر، جیسے کہ جماعت اسلامی ہے یا تنظیم اسلامی ہے یا دعوت اسلامی ہے، تو کیا یہ امت کے اندر فرقہ بنانا ہے یا اس کی اجازت ہے یا نہیں؟ عموماً اس کے لیے جو دلیل دی جاتی ہے اس کے خلاف، پہلی تو یہ آیت قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقہ فرقہ نہ بنو، تفرقہ بازی نہ کرو۔ قرآن پاک کی ایک اور آیت بھی اس سلسلے میں منشن کی جاتی ہے کہ الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، وہ لوگ جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور وہ گروہ در گروہ ہو گئے تو آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے۔ لہٰذا دین میں جماعت بنانا، پھر جماعت بندی کرنا، تنظیم سازی کرنا، کسی مقصد کے لیے اکٹھے ہونا اور کوئی برانڈ بنانا، یہ قطعاً حرام اور ناپسندیدہ کام ہے۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو الجماع کو اپنی جماعت کے قائم مقام اپنی جماعت کو الجماع کے قائم مقام قرار دیتے ہیں، اور الجماع کے جو امیر ہیں ان کو وہی حقوق اپنے امیر کو وہ دیتے ہیں، اور اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ید اللہ مع الجماع من شذ شذ الی النار، کہ اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہے اور اس جماعت سے جو گرا وہ گویا جہنم میں چلا گیا۔ تو یہ دوسری انتہا ہے، یعنی ایک طرف وہ لوگ ہیں جو سرے سے جماعت اور تنظیم کو ہی گناہ سمجھتے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اپنے خاص تنظیم کو امت کے اجتماعی نظم کے قائم مقام قرار دیتے ہیں اور اس کے امیر کو وہ حیثیت دیتے ہیں جو امیر المومنین کی ہے، اور اس جماعت سے کٹنے کو گویا گمراہی قرار دیتے ہیں۔ بدقسمتی سے یہ دونوں جو نظریات ہیں، یہ جو دونوں باتیں ہیں، یہ انتہا پر مشتمل ہیں، یہ انتہا پسندانہ ہے، اور ان کا دین کی روح سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اعتدال پر مبنی بات یہ ہے کہ الجماع جو ہے وہ امت کی اجتماعی شیرازہ بندی کو کہتے ہیں، اور اس کا جو مظہر ہے وہ خلافت ہے، خلافت علی منہاج النبوہ ہے، اور جو امیر المومنین کا سٹیٹس ہے وہ تو وہی ہے جو الجماع کے امیر کا ہے، اور اس کے اتحاد کو جو پارا پارا کرے گا اور اس کے اندر جو تفرقہ ڈالے گا اور اس کے اندر جو گروہ بندی کرے گا وہ یقیناً مردود ہے اور اس کو ناپسند کیا گیا۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جب الجماع موجود نہ ہو اور امت کی کوئی اجتماعی شیرازہ بندی موجود نہ ہو اور امت کے اندر کچھ لوگ مل کر کوئی دعوت کا، کوئی فلاح کا، کوئی اصلاح کا کام نہ کر سکتے ہوں۔ خود قرآن پاک سے ہمیں اس کے اشارے ملتے ہیں، اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، تم میں سے ایسا گروہ ضرور ہونا چاہیے جو خیر کی طرف، بھلائی کی طرف دعوت دے اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اب اس آیت پر آپ غور کریں تو اس میں دو چیزیں ہیں، منکم امہ، تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، گویا سب لوگوں کا یہ کام نہیں ہے، سب لوگوں کا یہ ایپٹیچیوڈ بھی نہیں ہوگا، لیکن کچھ لوگوں کا یہ ایپٹیچیوڈ ہوگا، کچھ لوگوں کا یہ کام ہوگا کہ وہ دعوت کریں، دعوت کی اور اصلاح کی بات کریں۔ دوسری بات امر کی گئی، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، تو جہاں امر آئے گا وہاں امیر ضروری ہے، جہاں امر آئے گا وہاں تنظیم ضروری ہے، جہاں امر آئے گا وہاں اجتماعیت اور جماعت سازی ضروری ہے۔ تو گویا کسی نیکی کے کام کے لیے کوئی گروہ بنانا اور اس گروہ کی صورت میں وہ کام کرنا، یہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے۔ ایک اور آیت سورہ توبہ کی 122 نمبر آیت ہے، فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، مومنین میں سب کے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ نکل کھڑے ہوں، فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ، تو کیا ہر گروہ میں سے چند لوگ نہیں نکل سکتے، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ وہ دین کو حاصل کریں، دین کی فقہ حاصل کریں۔ تو گویا تعلیمی اغراض کے لیے بھی، تربیت کے اغراض کے لیے بھی گروہ بنانا اور گروہ اور طائفہ بن کر نکلنا، یہ دین میں اس کی گنجائش ہے اور قرآن ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو مختلف گروہوں اور ٹولیوں میں بعض مقاصد کے لیے نکالا۔
امیر بھی مقرر فرمائے، اور بعد میں امیر اور مامور کے درمیان اگر کوئی تنازع آیا تو اس کو حل بھی فرمائے۔ مثلا ایک صاحب کو آپ نے امیر مقرر کیا، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو لے کر چلے، راستے میں امیر نے ایک جگہ آگ لگائی اور لوگوں کو حکم دیا کہ اس میں کود جاؤ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کہا کہ اسی آگ سے بچنے کے لیے تو ہم اسلام میں آئے، ہم کیسے اس میں کود سکتے ہیں؟ اور انہوں نے امیر کا حکم نہیں مانا۔ جب یہ واپس آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملہ پیش ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس آگ میں کود جاتے تو قیامت تک آگ میں رہتے، گویا تم نے ٹھیک کیا ہے کہ تم نے آگ میں نہ کودنے کا فیصلہ کیا ہے اور امیر کا حکم نہیں مانا۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود بھی متعین کر دی کہ امیر کا کون سا حکم ماننا ہے اور کون سا نہیں ماننا۔ موجودہ جو تنظیمی حیت ہے جسے ہم آرگنائزیشن کہتے ہیں، یہ آج کے دور کی اصطلاح ہے اور اس کی تاریخ 200، 250، 300 سال پرانی نہیں ہے۔ اور اسی طرح آج کے دور کی جو نیشن سٹیٹس ہیں یہ بھی جدید دور کی اصطلاح ہیں، اس سے پہلے نہیں ہے۔ لہذا شریعت کا اصول ہے کہ العرف فی الشرع لہ اعتبار، جو چیز معروف ہو جائے شریعت میں وہ معتبر ہو جاتی ہے۔ پہلے معاشرے کی تنظیم قبائل کی بنیاد پہ ہوتی تھی، اور انہی قبائل کو کہا گیا کہ انا جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہم نے تمہیں شعبوں میں اور گروہوں میں اور قبائل میں بنایا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ آج ان قبائل کی جگہ نیشن سٹیٹس نے لے لی ہے، تو کل جو تعارف کا ذریعہ قبیلہ تھا آج وہ تعارف کا ذریعہ نیشن سٹیٹ ہے۔ کوئی افغانی ہے اور یہ اس کا تعارف ہے، کوئی پاکستانی ہے اور یہ اس کا تعارف ہے، کوئی ایرانی ہے اور یہ اس کا تعارف ہے۔ لیکن یہ سٹیٹس جس طرح قبائل پوری امت کا حصہ تھے، یہ سٹیٹس پوری امت کا حصہ ہیں، گویا ان قبائل کو سٹیٹس نے لے لیا۔ اسی طرح جب دین میں، جب معاشرے میں کوئی چیز معروف ہو جاتی ہے تو اس چیز کو اڈاپٹ کرنا، اس کو اختیار کرنا یہ دین کے خلاف نہیں ہے۔ تو آج کے دور کی جو تنظیم ہے، جو آرگنائزیشن ہے، اس ٹول کو اختیار کرنا یہ ہرگز دین کے خلاف نہیں ہے۔ اچھا میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کا جو فقہی کارنامہ ہے وہ باقی تینوں ائمہ سے بڑھ کر، یعنی امام مالک اور امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمہ اللہ، ان تینوں کے جو مل کر انہوں نے کام کیا ہے اس سے بڑا کام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے انجام دیا۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی دو وجوہات۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے ٹیم بلڈ کی، باقی ائمہ نے اکیلے ہی کام کیا۔ امام ابو حنیفہ نے اپنے ارد گرد 40-50 لوگوں کو جمع کیا اور ان کے ذریعے انہوں نے ایک پروسیس کے ذریعے اپنی فقہ کو ڈیولپ کیا۔ اور دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے بعد ان کی ٹیم نے اقتدار کو جوائن کیا، اور اقتدار کے ذریعے انہوں نے اپنی فقہ کو خلافت بنو عباس کے تمام علاقوں تک پہنچا دیا، اور آج جہاں جہاں تک خلافت بنو عباس تھی آج وہاں پر فقہ حنفی ہے۔ سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی امتیاز ہے۔ اس بر صغیر پاک و ہند میں تجدید و اصلاح کے بڑے بڑے کارنامے ہوئے۔ شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی سے لے کر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک بہت سارے بزرگوں نے تجدید اور اصلاح کا کام کیا، لیکن سید مودودی کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے ٹیم کو بلڈ کیا، انہوں نے اپنے ساتھ لوگوں کو اکٹھا کیا، انہوں نے آرگنائز کیا، اور اس کے نتیجے میں ان کے اس کام کو نہ صرف اس بر صغیر پاک و ہند میں بلکہ پوری دنیا کے اندر پذیرائی ملی۔ لہٰذا دین کے لیے اکٹھے ہونا، اجتماع اختیار کرنا اور اس اجتماع میں جڑ کر کسی مقصد کو حاصل کرنا یہ ہرگز کوئی برا کام نہیں ہے اور دین کے خلاف کام نہیں ہے اور دین میں تفرقہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی یہ کہے کہ میرا یہ فرقہ یا میری یہ جماعت ہی الجماع ہے اور اس کا امیر ہی امیر المومنین ہے اور جو اس سے کٹ گیا وہ جہنم میں جائے گا، تو یقیناً وہ غلط بات ہے اور ایسی بات کسی کو نہیں کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔